أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں جہاں یہ ابد الآباد رہیں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے. اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے. جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا. باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے وہ بھی نیکوکار ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو. تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 127. محترم حاضرین، عزیز ماہر بہنوں، رمضان المبارک سے قبل درسوں میں جو باتیں بیان کی گئی تھی اسی سے جڑی ہوئی اور اسی موضوع سے منسلک باتیں یہاں آگے بیان کی جا رہی ہیں. اللہ نے شرک کے بارے میں کہا تھا کہ شرک قطعاً معاف ہونے والا نہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ شرک کے راستے کے پر شیطان تمہیں کیسے بہکائے گا.
ان تمام وضاحتوں کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا وہ اپنے انجام سے باخبر ہو جائے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اب ایک راستہ وہ تھا جو شیطان کا راستہ، اب اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کا تذکرہ کیا جو اہل ایمان کا راستہ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان اور عمل صالح قرآن مجید میں جا بجا آپ کو یہ دونوں الفاظ، یہ دونوں تعبیرات ملے گی۔ ایمان دراصل عقید توحید کو کہتے ہیں، یعنی بندے کا ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، اور عمل سے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت مراد ہے، یعنی اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان و عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی صحیح طور پر ہو، یہی ایمان اور عمل صالح ہے۔ اور جو شخص بھی اپنی زندگی کو ان دو چیزوں کے تابع بنا لیتا ہے جو کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کے اندر موجود ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اسے یقیناً حاصل ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے کیا وعدہ کیا؟ سندخلہم جنات تجری، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ آپ کسی ایسے علاقے کے اندر جائیے جہاں پر زمین کے ساتھ لگی ہوئی نہریں جاری ہوں، وہ منظر بڑا پیارا لگتا ہے، اور خاص طور سے آج جب کہ گرمی کی شدت ہے، ایسے میں اگر ہم کسی ایسے علاقے کے اندر جائیں جہاں شادابی ہو، جہاں فصلیں بالکل ہری بھری نظر آئیں اور درخت لگے ہوئے ہوں اور نیچے نہریں جاری ہوں، انسان اس منظر کو دیکھنے کے بعد بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اول مخاطب کون تھے؟ اہل عرب تھے، جہاں گرمی بڑی شدید ہوتی ہے، اور وہاں اگر اس بات کا تذکرہ کر دیا جائے کہ اللہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، تو یہ سب سے بڑی نعمت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی نفسیات ہے کہ قرآن سب سے پہلے مخاطب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو انسان کی بنیادی اور اول ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے یہ دیکھیے کہ گرمی کی شدت ہے، اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے، ہم سب سے پہلے اسے مشروب کے لیے پوچھتے ہیں یا اس کے سامنے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا مشروب لا کر رکھتے ہیں، اس لیے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو گرمی کے موسم میں وہ چیزیں دی جائیں جو فوری طور کے پر اس کی جسم اور اس کی روح کو راحت پہنچائے۔ تو اللہ نے عرب کے لوگوں کی گرمی اور وہاں کے ماحول کے اعتبار سے جا بجا قرآن مجید میں ایسے باغات کا تذکرہ کیا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کے حالات اور ان لوگوں کے وقت کے تقاضوں کی بنیاد پر تھا۔ اب دوسرا سوال انسانی زندگی کے اندر آتا ہے کہ کیا یہ تمام نعمتیں انسان کو جو عطا کی جائے گی ہمیشہ کے لیے ہوگی یا ایسا ہے کہ وقتی طور کے پر دی جائے گی؟ اللہ نے انسانی ذہن کے اندر آنے والے اس سوال کا جواب بھی دے دیا، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس ماحول کے اندر رہتے ہیں کہ موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آج گرمی ہے، اس کے بعد بارش، اس کے بعد ٹھنڈک، یعنی ماحول کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتے رہتی ہیں۔ تو یہ ماحول کی تبدیلی بھی انسان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ خیر یہ دنیا ہے اور انسان دراصل ان تمام موسموں کا عادی نہیں ہوتا ہے، یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے یہ ماحول بنے ہوئے اس کے اعتبار سے انسان کو زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ انسان دراصل اس زمین کا باشندہ نہیں ہے، رہائشی نہیں ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان نہ تو زیادہ گرمی برداشت کر پاتا ہے، نہ زیادہ سردی برداشت کر پاتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ کہ انسان دراصل اس زمین کا باشندہ نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور پلانٹ سے لا کر زمین کے پر آباد کر دیا گیا۔ اصل میں انسان حقیقی طور کے پر جنت کا باشندہ ہے۔ قرآن مجید نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ دہر کے اندر کیا کہا کہ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ اہل جنت کو جنت میں نہ تو دھوپ کا، سورج کا سامنا کرنا ہوگا، گرمی کا، اور نہ ہی سخت سردی کا۔ ہم دیکھیں کہ خاص طور سے وہ موسم
جبکہ صبح کا ہوتا ہے، سورج کے نکلنے سے کچھ وقت پہلے کا، کہ انسان نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو وہ منظر اس کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہوتا ہے اور انسان کو بڑا خوشگوار لگتا ہے۔ دراصل یہی موسم جنت کا ہے کہ جہاں نہ سردی ہو اور نہ گرمی ہو، بلکہ انتہائی خوشگوار موسم جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید اور اس کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جنتیوں کو نہ تو دھوپ کا سامنا کرنا ہوگا، سورج کا سامنا کرنا ہوگا، اور نہ ہی سخت سردی کا جو اسے تکلیف پہنچائے، بلکہ انتہائی خوشگوار اور معتدل موسم ہوگا جس میں وہ رہنے والے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا اس کے مطابق یقیناً انسان کو تمام چیزیں ملنے والی ہے۔ جب اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہمیں اپنے وعدے کے اندر سچائی لانا ہوگا۔ اللہ نے جب اپنے وعدے کے اندر سچائی کا وعدہ کیا کہ میں یقیناً اپنے وعدے کو پورا کروں گا، تو ہمیں بھی اللہ کے اس وعدے کے مطابق اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہمیں عمل کا صلہ مل سکے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، تو اللہ سے زیادہ سچی بات والا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اس ضمن میں ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لے تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں تو وہ مزید اس کی جستجو کریں گے کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہمارے لیے رکھی ہے، لہذا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کی جائے۔ دنیا میں بھی دیکھیے کہ اگر کسی کمپٹیشن کے اندر، مقابلے کے اندر، امتحان کے اندر انعامات بڑے رکھ دیے جائے تو بچے بڑے شوق سے اس امتحان کی تیاری کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ کامیابی کی صورت میں ہمیں بڑے انعامات ملنے والے ہیں، اور وہ انعامات کی جستجو کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو ہم نے جنت نہیں دیکھا، کسی بندے نے جنت نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھنے کے بعد کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت اللہ نے اتنی حسین بنائی ہے کہ کسی کے ذہن و دماغ کے اندر اس کا تصور نہیں گزرا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور نہ کسی کان نے حقیقت میں اس کی تعریف سنی ہے۔ اللہ نے جنت کو اتنا حسین بنایا ہے، اسی لیے جنت کے کئی ناموں میں سے ایک نام الحسنی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، سورہ یونس کی آیت، کہ جن لوگوں نے احسن کام کیے، اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، ان لوگوں کے لیے الحسنی ہے۔ اللہ نے جنت کو الحسنی کہا، یعنی جنت اتنی حسین ہے کہ اس کا نام ہی حسنی ہے، سب سے حسین جگہ۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ بخاری کی روایت کہ سورہ واقعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وظل ممدود، کہ جنت میں بہت طویل اور پھیلے ہوئے سائے دیے جائیں گے۔ تو اسی کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تیز رفتار سوار جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑی کے پر سواری کرتا ہے، تو جنت کے ایک درخت کو کراس کرنا چاہے گا، اس کے سائے کو پار کرنا چاہے گا تو 100 سال لگ جائیں گے لیکن اس کو پار نہیں کر سکتا۔ یہ جنت کے ایک درخت کا عالم ہے۔ تو سوچئے کہ جنت کی بقیہ نعمتوں کے بارے میں انسان کیا تصور کر سکتا ہے؟ تو انسان کو دنیا میں دراصل آزمائش کے طور پر رکھا گیا۔ شدید گرمی، شدید بارش، شدید سردی، یہ تمام چیزیں دراصل امتحان کے طور پر ہے، تاکہ انسان ان تمام آزمائشوں کے اندر اپنے آپ کو کھرا اتارے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں ایک وضاحت کر دی کہ جنت صرف خواہشات کے پر یا تمہاری اپنی امیدوں کے مطابق نہیں ملنے والی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ جنت نہ تو تمہاری خواہشوں کے مطابق ملنے والی ہے نہ اہل کتاب کی، یعنی جنت ہم صرف اپنی خواہش یا اپنی من مرضی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کی شرط رکھی ہے، اور انہی 2 شرطوں کے مطابق کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہو اور جس کا طریقہ صحیح ہو، جس کا عمل صحیح ہو۔
یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ کی جنت کے مستحق بننے والے ہیں، ورنہ جنت ہر کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم دراصل نبی کے خانوادے کے ہیں، اس بنیاد پر جنت ملنے والی ہے۔ اہل کتاب اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم دراصل انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہم کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اور اگر بالفرض ڈالے گا بھی تو اتنی ہی مدت جتنی مدت ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، یعنی 40 دنوں کے لیے، اس کے بعد ہمیں نجات دے گا اور ہم حقیقی طور کے بعد جنت کے مستحق بننے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں دراصل مسلمانوں میں بھی وہی بدعقیدگی اہل کتاب کی طرح کہ دراصل ہم نبی کے خانوادے کے سید زادے ہیں، لہذا ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر یہی معاملہ ہے تو ابو طالب جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، انہیں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ابو لہب کا معاملہ بالکل کھلا ہے، قرآن مجید نے اس کے رد میں مکمل سورہ نازل کی، اور آپ نے اپنے خانوادے کو جمع کرتے ہوئے صاف کہا، بخاری کی روایت، اپنی پھوپھی صفیہ کو کہا، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا، یہ تو سب نبی کے خانوادے والے ہیں، آپ کے خاندان کے تمام لوگوں کو کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا رشتہ دار نبی ہے، میرا بھتیجا نبی ہے، میرا باپ نبی ہے، اللہ مجھ کو جنت میں داخل کرے گا۔ نہیں، ہر کسی کو جنت کی خود تیاری کرنا ہوگا، یہ آپ اپنے خاندان والوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن نے صاف کہا کہ جنت نہ تو تمہاری خواہشوں یا تمہاری امیدوں کے مطابق ملنے والی ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق۔ من یعمل سوءا یجز بہ، قرآن نے صاف کہا کہ اگر کسی نے کوئی برا کام کیا تو یقیناً اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ نبی کے خاندان کا ہے یا وہ سید زادہ ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، ہماری نسل پاک ہے اور ہماری نسل کے کسی شخص کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ تمہاری اپنی خواہشات، یہ تمہاری امیدیں ہیں جس کے پر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہونا اصل ہے، اللہ نے اصل معیار عمل کو بنایا ہے، نہ کہ کسی کی نسل کو، کسی کی برادری کو اور کسی کے خانوادے کو۔ دراصل جنت ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملے گی، خانوادوں کی بنیاد کے پر نہیں ملنے والی ہے۔ تو اللہ نے صاف کہا کہ جو بھی برا کام کرے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ یجز بہ، اس کا بدلہ اسے یقیناً ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ بالکل واضح دو ٹوک پیغام قرآن مجید نے دے دیا۔ اور اس ضمن میں آپ بارہا اس روایت کو سنتے ہیں بخاری کی کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر آئے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے نہیں روک پائیں گے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو جہنم میں جانے سے نہیں روک سکیں گے۔ بالکل واضح پیغام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے تذکرہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ صاف قرآن نے کیا کہا؟ کان تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں یعنی نبیوں کی زوجیت میں تھیں۔ اب سوچئے کہ نبی کی بیوی کتنا بڑا مقام، شوہر نبی ہے، اس کے بعد بھی قرآن مجید نے کیا کہا کہ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، کہ یہ دونوں اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ قرآن بالکل واضح کہہ رہا ہے وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں عورتوں کو کہا جائے گا جس طرح تمام لوگوں کو جہنم میں شرک کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر داخل کیا جا رہا ہے، تمہیں بھی داخل کیا جا رہا ہے۔ یہاں کسی بھی قسموں کی رو رعایت نہیں ہے، شرکوں کے بارے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے، نہ دیکھا جائے کہ یہ نبی کا باپ ہے، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ نبی کی بیوی ہے، نہ دیکھا جائے گا کہ نبی کا چچا ہے، کچھ نہیں۔ ایمان اور عمل صالح ہے تو ایک حبشی غلام بھی اللہ کی جنت کا مستحق بنے گا انشاءاللہ۔ یہ اصل چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ہاں، اس کے بالمقابل قرآن نے یہ بھی کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ مرد ہو عورت ہو ان میں سے کوئی بھی عمل صالح کرے گا وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ قرآن مجید بار بار اسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے کہ عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی عمل اللہ کا قبول ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، اسی لیے ہم عقیدے کے پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، جو کہ تمام نبیوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ یہ انبیائی طریقہ ہے کہ وہ اعمال میں سب سے پہلے عقیدے کو ترجیح دیتے، اس کے بعد دیگر اعمال کے بارے میں محنت کرتے ہیں۔
یہ قرآن مجید کا صاف اصول ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہو، اللہ کے پہ جیسا ایمان ہونا چاہیے، آخرت کے پہ جیسا ایمان، رسولوں کے پہ جیسا ایمان، تقدیر کے پہ جیسا ایمان، کتابوں کے پر، فرشتوں کے پر، ارکان ایمان جتنے ہیں اس کے پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے ویسا ایمان رکھے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور اس کے ساتھ کھجور کی گٹھلی کے پر لگے ہوئے چل کے اس کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک رتی برابر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ فضل و کرم کے ساتھ اسے جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ اب قرآن نے ان دو چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، ایک وہ ہے جو برا کام کرے کوئی بھی ہو اس کا بدلہ ملنے والا ہے، نیک کام کرے چاہے مرد ہو عورت ہو یقیناً اس کا بدلہ اس کو بھی ملے گا۔ تو قرآن نے ان دونوں کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور اس جانب لوگوں کی توجہ دلائی جو بہترین راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ یہاں نیک کام کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں نیکی کے صحیح رخ پر کام کرنے والا کون ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، سب سے بہترین دین والا کون ہے؟ کس کا دین سب سے بہتر ہے؟ ہمارے درمیان تو بہت سارے لوگ دیندار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، دکھاوا بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں بہترین دیندار کون ہے؟ قرآن مجید نے کہا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اسی کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا جو بھی حکم آئے اپنے آپ کو سرنڈر کرو۔ وَمَنْ أَسْلَمُ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا، احسان یعنی اخلاص کے ساتھ یہ تمام چیزیں کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا دین سب سے بہتر ہے جو خالص اللہ کے لیے عمل کرنے والا، اور اس عمل کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت جس طرح انہوں نے اللہ کے دین کے پر عمل کیا اس طریقے پر چلنے والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کہا کہ بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا میدان میں چھوڑائے، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس کے پر بھی تیار۔ ایک عظیم اور کھلی ہوئی آزمائش، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی کہ باپ کو اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جانور ذبح ہونے کے بعد ہمیں گوشت ملے گا، وافر مقدار میں اچھے جانوروں کے گوشت کھانے کو ملیں گے، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے سوچئے گا کہ 10 ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے خانوادے، ان کے بیٹے، ان کی بیوی، ان تمام لوگوں کے پر کیا بیت رہی ہوگی کہ ایک ماں اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے کہ بھیج دیا جائے، اس کا باپ اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، بیٹا کٹنے کے لیے، باپ کاٹنے کے لیے تیار۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری کا اعلیٰ ترین مظاہرہ۔ اسی کو اللہ نے کہا ابراہیم کی ملت کی پیروی، اور اللہ کے حکم کے آنے کے بعد کنتو پرنتو نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں ویسا کیوں، جیسا کہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، ارے یہ میری عقل میں نہیں آتا، عذاب قبر کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دجال میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ ہم نے تو پوری دنیا گھوم لی کہیں ہم کو دجال دکھائی نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اصل اسلام یہی ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم آئے اپنے آپ کو سرنڈر کرو۔ آپ مسلمان ہی نہیں اگر آپ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے۔ مسلمان کا مطلب یہی ہوتا ہے، چپ چاپ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس بیٹے کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، میری بات عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ نہ بیٹے نے کہا کہ یہ بات میری عقل میں آ رہی ہے، نہ بیوی نے کہا، کسی نے نہیں کہا۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا یہی اسلام ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، چپ چاپ اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ یہی اصل پیغام ہے، اور شہد کی مکھی کے ذریعے بھی اللہ نے وہی پیغام دیا کہ اللہ نے ایک مرتبہ اسے آرڈر دے دیا تجھے شہد تیار کرنا ہے، وہ کر رہی ہے، حالانکہ وہ شہد اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اتنی محنت کے ساتھ تیار کیا ہوا شہد انسان تھوڑی دیر کے اندر اسے کاٹ کر لے کر چلا جاتا ہے، وہ دوبارہ اپنے کام پر لگ جاتی ہے۔
تو اصل اطاعت و فرما برداری یہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، اور ملت ابراہیم کی پیروی کا مقصود بھی یہی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے چپ چاپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، وہاں اپنی عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑانا، جو بھی آرڈر آیا ہے اس کو فالو کرنا، یہی اصل دین ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنایا۔ خلیل کہتے ہیں ایسا دوست جس کی دوستی میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، یعنی دو دوست ہیں ان میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو، یہ ایسی دوستی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت ابراہیم کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، یہ مقام خلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز صرف دو نبیوں کو عطا کیا، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ خلیلین ہے، اللہ کے دو انتہائی قریبی اور جگری دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم سوال کا جواب دیا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں سوال تھا۔ آگے جو اب مسائل آنے والے ہیں ایک حد تک عورتوں سے متعلق ہی ہیں، جس میں سے ایک پہلا سوال یہاں پر ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ تو حقیقی مفتی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لوگ اللہ سے استفتاء یعنی کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتا، یفتیکم یعنی اس کا فتویٰ دے رہا ہے۔ آج فتوے کو بھی لوگوں نے بڑا بدنام کر دیا ہے، میڈیا کے اندر بھی دیکھیے لوگوں نے فتوے کو بڑا عجیب و غریب رنگ دے دیا ہے۔ یہ دراصل لوگوں کی بدماشیاں ہیں، یہ علماء سو کی بدماشیاں ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کو اپنی منمانی تعویلات، منمانی تشریحات کے ذریعے بدنام کر دیا۔ ورنہ اللہ کا دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پر اعتراض کر سکے یا اللہ کے دین کے پر فتوی کر سکے، نہیں، یہ دراصل ان نالائکوں کی بنیاد کے پر مسائل پیدا ہوئے، کہیں حلالہ کے نام کے پر، کہیں 3 طلاق کے نام کے پر۔ دراصل اسلام کی بدنامی کا ایک بڑا ذریعہ مسلمان بن گیا۔ یہ اسلام کو صحیح طور پر فالو نہ کرنے کا نتیجہ ہے، کہ اگر اسلام کو صحیح طور کے پر فالو کیا جاتا تو آج اس طرح کی رسوائیاں ہمارا مقدر نہیں بنتی۔ یہ بدنصیبی ہے ہمارے لیے کہ ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایمان کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کا، لیکن دوسری طرف ہماری زندگی کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل کہیں اماموں کو ترجیح دی جا رہی ہے، کہیں پیروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، کہیں علماء کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو اس بنیاد کے پر یہ بدنامی ہے۔ اگر ہم نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اور انہی کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی تو آج اس طرح کی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر نہیں بنتی۔ تو اللہ نے فتویٰ دیا وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور قرآن اس بارے میں تلاوت کیا جا رہا ہے، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، کہ تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہے جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے۔ یہ سورہ نساء کی ابتدا میں بھی بات گزر چکی ہے کہ اگر کوئی یتیم لڑکی ہوتی اور اس کا قریبی رشتہ دار جس کی کفالت کے اندر وہ ہوا کرتی تھی، اب وہ کیا کرتا کہ اس یتیم لڑکی سے محض مال حاصل کرنے کی بنیاد پر، کہ چونکہ یہ مال کی وارث ہے اور اس کے باپ نے، ماں نے اس کے لیے بڑا مال چھوڑا ہوا ہے، تو اس لڑکی کا نکاح خود کر لیتے یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے کراتے۔ مقصود کیا ہوتا کہ اس کا مال دراصل ہمارے پاس آ جائے، اس طریقے سے نکاح کرنے کے بعد اس مال کے ہم وارث بن جائے۔ یعنی نکاح سے زیادہ ان لوگوں کو مال کے پر نظر ہوتی، تو ہمیں بھی دراصل اسی بات پر توجہ دینا ہے، نکاح کے پر ہم توجہ دے رہے ہیں یا دنیا کے پر، مالداری کے پر۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت عمومی طور کے پر لوگ دنیا داری کو، مالداری کو ترجیح دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں دین کو ترجیح دینا چاہیے، مالداری اور دنیا داری کو نہیں۔ تو ایسا کرتے اور ان لوگوں کا حق مہر نہیں ادا کرتے یا کم سے کم دیا کرتے تھے، تو قرآن مجید نے کہا کہ انہیں مقرر حق نہیں دیتے ہیں اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا جو جائز حق ہوتا ہے مہر کی شکل میں وہ انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
قرآن نے یہ بھی کہا کہ کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو. یہ تمام چیزوں کے پر خصوصی طور پر توجہ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہا انا وکافر الیتیم او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالکم بالسباب والاسطی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یتیموں کی بیواؤں کی کفالت کرتا ہے تو یہ کس کی طرح ہوگا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا یہ کس کی طرح ہوگا جس طرح کہ یہ دونوں انگلیاں بالکل قریب قریب ہے، اسی طرح وہ جنت میں نبی سے قریب ہوگا، اس کا مقام بڑا بلند ہوگا. تو ان لوگوں کے لیے فنڈ جمع کرنا، کفالت کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس مال ہے چلو مہینہ 2 مہینہ ان لوگوں پر خرچ کر دیا اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو گئے. نہیں، کفالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو مسلسل ان لوگوں کی نگرانی کرنا ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ مہینہ 2 مہینہ سالوں کے پر محیط ہوتا ہے. اب چونکہ عمل بہت طویل ہے اور بہت محنت طلب ہے، وقت طلب ہے، مال کو بھی طلب کرتا ہے، لہذا اجر بھی اس کا بہت بڑا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کافل الیتیم لہ او لغیرہ، اپنے یا عزیز رشتہ دار کسی یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی بالکل قریب قریب ہوں گے، اس کا مقام اس سے بہت قریب ہوگا. یہ عورتوں سے متعلق ایک اہم مسئلہ تھا جس کا قرآن مجید نے یہاں پر تذکرہ کیا. آگے خواتین سے متعلق کچھ اہم مسائل اور بھی رہ گئے ازدواجی زندگی کے، جو انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایمان اور عمل صالح جو دراصل جنت میں داخلے کی بنیادی شرط ہے، ہمیں اپنے ایمان یعنی عقیدہ توحید کے پر، عمل صالح یعنی اپنے عمل کو نبی کی سنت کے مطابق بنانا، ان چیزوں کے پر خصوصی توجہ دینے کی توفیق دے. ہر قسموں کے شرک و بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے اعمال و کردار کے اندر مخلص بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.